سوال ایک یہاں پہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ضعیف روایت یا جھوٹی روایت بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، پہلا جواب۔ دوسرا اور تیسرا کتنے جواب ہو سکتے اس میں؟ دو ہی ہو سکتے میرے خیال۔ بیان کر سکتے ہیں لیکن بولیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے؟ یا بیان کر سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں، یا بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تین جواب ہیں۔ ایک، ضعیف حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دو، ضعیف حدیث بیان کرنا چاہیے، صحیح ہو یا ضعیف ہو، حدیث ہے وہ، نبی کی حدیث ہے وہ، بیان کرو۔ اور تین، ضعیف ہے تو بیان نہیں کرنا چاہیے، یا ضعیف ہے تو بیان کے ساتھ اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ ضعیف ہونے کو واضح کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے تو اس کے سامنے یا اس کے ساتھ میں یا اس کے بالمقابل وہ بیان کرنا چاہیے۔ اجتناب کریں۔ اور کوئی رائے؟ تحقیق کے لیے بیان کرنا چاہیے، مطلب ہاں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ یہاں علماء نے بات کہی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اگر بیان کرتے ہیں تو کس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بیان کریں نہیں کریں، کریں تو کیسا کریں۔ مثلا محدثین کے بیچ میں ضعیف حدیث بیان کرنا ہے، سند بیان کر دو، مسئلہ ختم۔ اس لیے علماء کہتے ہیں من اسند فقد برئ من الذمہ یا منہ الذمہ، کہ جس محدث نے سند بیان کر دی اس کی ذمہ داری پوری ہوئی، کیونکہ حدیث میں کس پر ذمہ داری ہے؟ چیک کرو، لو ہم نے سند بیان کر دی تم کو۔ تو محدث اگر یعنی اہل علم کے بیچ میں اگر تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے لیے صرف سند بیان کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے محدث میں اتنی استعداد ہے کہ وہ سند کی بنیاد پر حدیث کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ سمپل اگزامپل اس کی، آگے آئیں گے ہم اس پہ۔ دوسرا طریقہ، اگر حدیث عوام میں بیان کر رہا ہے تو صرف سند بیان کر کے چلے گا؟ اب تم چیک کرو سند، ہاں وہ ایسے ہی ہے جیسے پروڈکٹ پہ آتا ہے نا کہ E24 E50 اور اس کو E50 E400 وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کل آ رہے ہیں نا کوڈ، کھانے کی چیز چاکلیٹ پہ آ رہا ہے، بسکٹ پہ آ رہا ہے، ہاں اس طرح کی ای کیا آتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ میں ہی دیکھا ہوں، صرف آ رہا ہے نا آج کل وہ کچھ کوڈز آتے ہیں، اس پہ دیکھیے کھانے کی چیزوں پر خاص طور سے، تو اس پر سے اس کا کوڈ کہیں اور ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب فیٹس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی جانتا اس میں E20 لو، تو اس کو کیا معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ یا اس میں بتا دیا، اس نے لکھ دیا اس پر کوئی کیمیکل کا نام لکھ دیا اس میں، اور جس کا مطلب نکلتا ہو کہ یہ شراب ہے، لیکن سامنے والا اس کیمیکل کو شراب کے نام سے نہیں جانتا ہے، تو کیا ایسا دینا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر عوام میں بیان کر رہے ہیں تو حدیث کے نیچے قال کذا و کذا فی سندہ کذا و کذا بول دیا اور اردو میں نہیں بولا، اب لکھے تو ہے نا اس کے اندر، چلے گا ایسا؟ یا ایسی اردو میں لکھا جائے اس کے بارے میں جو عوام نہیں سمجھ سکتی ہو۔ اس حدیث میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، اور اس پہ کلام کیا ہے بہت، یعنی اس کو بہت سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس پہ شاعر کا جیسے کلام ہوتا ہے، سنا کلام تمہارا، شوق سے سننا چاہیے اس کو، تو اس حدیث پہ محدثین نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ تب کلام کیا ہے یا سلام کیا ہے، لوگوں کو کیا معلوم ہے کیا ہے وہ؟ کیا ایسی زبان استعمال کی جا سکتی ہے جو سامنے والے کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا؟ کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا؟ کلام فصل تھا، حق اور باطل واضح ہو جاتا تھا۔ تو اگر آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں
کہ جو آدمی حدیث کی اصطلاحات نہیں جانتا ہے، جیسے کوئی آدمی ابھی آیا بیچارہ غریب گاؤں کا کہیں سے، اس کو نہیں معلوم کچھ بھی، بولے اس کی سند میں انقطاع ہے، اچھا بولا کچھ تو بڑی بات ہے بہت بابا، اردو میں یہ باقی حدیثوں میں تو ایسا کچھ سنا نہیں، میں اس میں انقطاع ہے بہت بھلا ہو، ادھر ذرا میں لے کے جاتا ہوں اس کو گھر پہ رکھتا ہوں میں اوپر، تو ایسا چلے گا؟ اس کو کیا معلوم انقطاع کیا ہے؟ اس کو بولنا پڑے گا یہ حدیث بھروسے کی نہیں ہے۔ تو اگر عوام میں حدیث بیان کی جائے جو غیر معتبر حدیثیں ہوں تو ان کو بتانا الفاظ مقصود ہیں یا فہم؟ تو کنڑ میں بول دیا ضعیف ہے، چلے گا؟ نہیں، اس کو جس زبان میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کو واضح کر دے۔ تو مقصود پیغام ہے یا وضاحت ہے؟ وضاحت ہے۔ کوئی بھی رسول آیا عربوں کے پاس کسی چینی زبان میں آ کے بول کے چلا گیا، پہنچایا نا میں نے، ختم ہو گیا، اب تمہارا کام ہے چیک کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اب جاؤ چین کو چیک کر کے آؤ، چلے گا ایسا؟ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قوم کی زبان میں رسول، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُ، تاکہ رسول قوم پر واضح کر دے، اللہ کا پیغام کیا کرے؟ صاف صاف ان کو بتا دے۔ تو صاف صاف سمجھ میں آنا ضروری ہے، اس لیے عوام میں اگر ایسی کوئی حدیث آدمی بیان کرتا ہے تو عوام کو سمجھ میں آئے کہ یہ بھروسے کی نہیں ہے، ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جب کہا، ان سے جب بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ضعیف، عمر دراز، بزرگ ہستی، پھر بولتے باپ دادا کو گھر سے نکالو۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ان کو نہیں سمجھا۔ پھر کسی عالم کے پاس بھی گئے، عالم بولتا ہے اس کی جہالت کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، اس کی جہالت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں نہیں، تو جہالت کا فائدہ علم والا ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو کیا کرو؟ بولے ضعیف ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت پرانی ہے، اولڈ از گولڈ۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ایک دم آدمی کی حالت خراب، لے لیا اس کو کہ ضعیف کا مطلب باپ کیسا رہتا ہے؟ ضعیف یعنی عمر بہت، یعنی بہت جتنی پرانی حدیث رہے گی اس کو کیا ہے؟ یہ میں فرضی طور پر نہیں بول رہا ہوں، اچھے اچھوں نے ایسا بولے ہیں۔ کسی نے بولا باپ دادا تمہارے بوڑھے ہو گئے تو کیا گھر سے نکال لیتے؟ تو ضعیف ہو گئی حدیث تو کیا اس کو نکال دو گے دین میں سے؟ یہ کیا ہے؟ لاجک۔ تو اس طرح سے واضح طور پر اگر نہ بتایا جائے تو اس طرح سے امت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔